السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل وصال یار پر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ خوبصورت ملاقاتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ آج بھی اسی سلسلے کی ایک اور خوبصورت ملاقات میں لے کے آیا ہوں۔ آپ زیارت کر چکے ہیں میرے پاس خوبصورت ہستی جو موجود ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے یو اے میں تشریف لائے اور میرے لیے شرف کہ آپ نے وقت دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج آپ ان کی شخصیت کے بارے میں کافی کچھ جانیں گے اور یہ فرسٹ ٹائم ہوگا کہ آپ اس شخصیت کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ میری مراد جناب محمد خالد مصطفی صاحب ہیں۔ السلام علیکم قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت ہے قبلہ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو یو اے میں، اور آپ کی نوازش کہ آپ نے وقت دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جزاک۔ جی قبلہ، پیدائش کہاں ہوئی آپ کی اور کس ایریا سے پاکستان سے آپ کا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان ضلع گجرانوالہ، ایک دیہات ہے رتالی ورکہ، اچھا، وہاں میرے ابا اجداد رہتے تھے، وہیں میری پیدائش ہوئی اور بچپن میرا دیہات کے ماحول میں گزرا۔ کیسا تھا بچپن؟ کیسا شرارتی تھے یا کہ کیسا تھا ماحول؟ کیسا تھا گاؤں کا یا گھر کا ماحول؟ تربیت کیسی تھی؟ ہمارے گھر کا ماحول بہت زیادہ اسلامی نہیں تھا، لیکن الحمدللہ اسلامی ماحول تھا۔ میرے دادا جان ایک صوفی بزرگ تھے۔ ماشاءاللہ۔ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ان کو میں نے تہجد گزار پایا، اور اشراق تک وہ ذکر اذکار کے اندر مصروف رہتے تھے۔ مجھے یاد ہے جب ان کا وصال ہوا تو ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب تھے، چودھری محمد رفیق صاحب، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آج ہمارے گاؤں سے بزرگی ختم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ اس قدر اپنے گاؤں کے اندر معتبر تھے، معتبر اور عظیم انسان تھے، اللہ کی ذات سے ڈرنے والے اور حقوق العباد کی پاسداری کرنے والے تھے۔ ابتدائی تعلیم گاؤں میں ہی حاصل کی؟ جی، پرائمری تک اب ہمارے گاؤں میں اسکول تھا، اور الحمدللہ اس وقت گاؤں کے اندر بجلی نہیں تھی، لالٹین کی روشنی میں پڑھتا تھا، لیکن والدہ محترمہ مجھے رات کو جگا دیتی تھی 3 بجے۔ تو مجھے یاد ہے کہ بورڈ کا امتحان ہوا تھا 5 کا، تو 12 اسکولوں کے اندر جو امتحان ہوا اس کے اندر میں نے ٹاپ کیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ یعنی پڑھائی میں کافی اس وقت بھی آپ کافی تیز تھے۔ تو عمر کا وہ کون سا حصہ تھا یا آپ کس ایج میں تھے جب یہ خیال آیا کہ مجھے دینی تبلیغ کی طرف جانا ہے اور مجھے دوسری طرف نہیں جانا؟ یا گھر والوں کا پریشر تھا یا خود آپ کا اس طرف میلان تھا؟ نہیں، گھر والوں کا تو پریشر نہیں تھا، بلکہ میں تو اس کے بعد پھر والد گرامی نے مجھے کام پہ ڈال دیا اور میں مزدوری کرنے لگا تھا۔ تو 2001 کے اندر مجھے دوبارہ یہ شوق پیدا ہوا کہ میں نے علم مزید حاصل کرنا۔ ماشاءاللہ۔ اور اس وقت کیا ایج تھی؟ اس وقت میری غالباً 20 سال عمر تھی۔ تو 20 سال کے بعد پھر جب آئے تو کیسا ماحول پایا اور کہاں سے ابتدا کی؟ میں نے قبلہ والد گرامی سے عرض کی کہ میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ والدہ محترمہ تو بچپن سے انتقال کر گئی، تو والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی آپ کی طبیعت کے اندر تھوڑی سختی تھی، جی، ان کو بات منوانا بہت مشکل ہوتا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب تو آپ کی شادی کرنی ہے، آپ جوان ہیں، آپ کام کریں، پیسوں کی ضرورت ہے، اور اب آپ پڑھائی کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کی کہ اس وقت بھی میں پڑھنا چاہتا تھا، لیکن نہ پڑھ سکا مجبوریوں کے تحت۔
جی. تو اب بہت زیادہ مجھے شوق ہے. تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کام نہیں چھوڑوں گا. میں کام کرتا رہوں گا تو رات کو مجھے کچھ حصہ پڑھنے دیا جائے. صحیح. ہمارے گاؤں میں قبلہ استادی مکرم پیر زادہ محمد رضا ساقی مصطفی صاحب ہر سال جایا کرتے تھے. تو میں نے عرض کی کہ میں ان کے پاس پڑھنا ہے. بلکہ ان سے بھی میں نے آ کے جب میں ایک دن کام پہ آیا گجرانوالا تو میں قبلہ جی کے پاس آ گیا. تو میں نے عرض کی کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا کہ کیا کرتے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ میں کام کرتا ہوں. کام چھوڑ دو؟ کہ میں نے کہا نہیں کام نہیں چھوڑ سکتا. تو آپ نے فرمایا ہم تو اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں. پھر ایسے ہے کہ آپ رات کو آ جایا کرو پڑھنے کے لیے اور یہیں سے صبح چلے جایا کرو. 8 دن کے بعد گھر چلے جایا کرو. لیکن قبلہ والد گرامی نہیں مانے. بہت منت سماجت کی. پوری رات میں پاؤں دباتا رہا. لیکن وہ اپنی آپ بالکل ٹھیک تھے. حالات ایسے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی کام ہوگا 2 نہیں ہو پائیں گے. خیر میں اپنے آپ کو بھی سمجھاتا تھا لیکن کچھ ایسی تڑپ تھی کہ میں برداشت نہ کر سکا. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے سامنے لڑ تو سکتا نہیں, جھگڑ تو سکتا نہیں, بغاوت تو کر نہیں سکتا. تو میں نے گھر چھوڑ دیا. اللہ اکبر. تو اس نیت کے ساتھ میں کراچی چلا گیا کہ جب تک میں عالم دین بن نہیں جاؤں گا میں واپس گھر نہیں آؤں گا. ماشاءاللہ. اس جذبے کے ساتھ میں نے جمعرات کو کارخانے سے حساب لیا اور چلا گیا. اب وہاں واقفیت نہیں تھی. پہلی بار کراچی گیا تھا. نیا شہر اور مہنگائی, پیسے بھی جیب میں نہیں تھے. تو میں مرکز دعوت اسلامی وہاں داخلے کے لیے گیا. وہاں فیضان سنت سے میں نے ایڈریس لکھ لیا اور وہاں چلا گیا. صحیح. اب وہاں کا جو قانون تھا وہ داخلہ نہ ملا. جہاں سے آپ آئے ہو وہاں کے نگران کی پرچی ہو اور پھر داخلے شوال میں ہوتے تھے. وہ بھی 6 ماہ باقی تھے. تو 2 دن کھانا جو تھا وہ باہر سے کھایا تو مجبوراً واپس آنا پڑا. جیب میں پیسے بھی نہیں تھے. کافی کیا کہہ لیں کہ سٹرگل کا دور جو ہے وہ آپ کا جی اس یہاں تک پہنچنے میں ماشاءاللہ لگا. کراچی کے بعد پھر جو جب میں گھر آیا تو گھر آتے بھی ابا جی سے ڈر بہت لگتا تھا. تو ان کی شخصیت کا جو روب تھا نا, تو وہ ہمارے دیہات کے تھے. بابا جی اشرف صاحب وہ ابا جی کے دوست تھے. ان سے میں نے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر والے بڑے پریشان ہیں. میں نے کہا میں تو گھر نہیں جاؤں گا, ڈر لگتا ہے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ نہیں کہیں گے, میرے ساتھ چلے. اور میں گیا تو والد گرامی کہتے ہیں کہ جانے والا آپ نے اچھا نہیں کیا تھا لیکن آنے والا آپ نے اچھا کیا. چلو ہم آپ کو چھوڑ آتے ہیں جامعہ. صحیح. پھر والد گرامی خود مجھے چھوڑ کے گیا قبلہ استادی مکرم کے پاس. ماشاءاللہ. اس وقت آپ ایک ایسے معاشرے میں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے. مورل ویلیوز آپ کے سامنے ہی ہیں کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارا معاشرہ کیا کہہ لیں کہ جو آج سے 20-25 سال پہلے ہوا کرتا تھا اب تو دور دور تک وہ ہمیں اپنی اسلامی قدریں وہ نظر نہیں آتی. اخلاقی طور پر ہم پستی کا شکار ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ممبر پر بیٹھ کر جو زبان اس وقت آپ نے دیکھا یوٹیوب سوشل میڈیا پر جو استعمال ہو رہی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک لڑائی کا سا ماحول, اور بجائے اس کے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بیان کیا جائے, قال قال رسول اللہ کی دعوت دی جائے, یعنی اخلاق کے ساتھ بالکل شیریں زبان کے ساتھ اس کو پیش کیا جائے. تلخ لہجہ, کڑوی باتیں, ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے, ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو نعوذ باللہ گالیاں دینا, اور پھر اس کو ویو کے چکر میں لینا کہ بھئی دیکھنا کل ویو کتنے آئیں گے. ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے ہمارا تعلق ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو بگاڑ ہے اس کا حل کیا ہے اور یہ کیوں کرتے ہیں یہ سب یہ لوگ؟ دیکھیں ضیاء بھائی, یہ جس انداز میں آپ نے سوال کیا تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. جی.
جب تک ہم طریقہ نبی میں نہیں آئیں گے اتنی دیر تک ہم راہ راست پہ نہیں آ سکتے. جو آج کل خطباء کا انداز ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تبلیغ یہ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو ارشاد فرماتے تو حدیث کے اندر باقاعدہ الفاظ ہیں، الا صوتہ و احمر وجہہ. حضور کی آواز قدرے بلند ہو جاتی اور چہرہ حضور کا سرخ ہو جاتا. سبحان اللہ. اور حضور ہاتھ کا اشارہ کرتے، بات کرتے کرتے تو دلوں میں بات اتر جاتی. اللہ اکبر. اور گفتگو اتنی شائستہ ہوتی. ہماری ماں اماں عائشہ صدیقہ، صدیق کائنات، محبوبہ محبوب کائنات رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی حضور کے لفظوں کو گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا. ایک ایک بات کو حضور دو دو تین تین بار بیان فرماتے ہیں تاکہ سب کو بات سمجھ آ جائے. اور یہ فرمایا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم ولا علی عقولکم. جب بات کرو تو سامعین کی عقل کے مطابق بات کرو، اپنے علم کے مطابق بات نہ کرو. تو آج تو ہمیں وہ چند لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، ورنہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ کوئی اور ہی جہان ہے. یعنی قبلہ آپ یہ دیکھیں کہ جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نائب ہونے کی بشارت دے کہ میری امت کے علماء میرے نائبین ہیں، میرے دین کو پھیلانے والے ہیں، وہ نائب اگر اس کا مطلب ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھ کر وہ خود کو نہ ہی اس کو اس چیز کا ادراک ہے کہ میں کس منصب پر بیٹھا ہوں اور میرے لیے کیا بشارت کی گئی ہے، تو مجھے لہجہ کیا استعمال کرنا چاہیے، مجھے تو تڑا کی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے، اور مجھے اگلا اور میرے سامنے کے جو عالم دین ہے جس کو میں مخاطب کر رہا ہوں اس کی بھی ایک ریسرچ ہے. کیا خیال ہے؟ اس کی بھی ایک ریسرچ ہے، وہ بھی انہی کتابوں کے اندر ریسرچ کر رہا ہے جن کتابوں کو یہ حضرت صاحب جو ہے وہ پڑھ کے اس منصب تک پہنچے ہیں. دیکھیں اس کا مطلب ہے دوسرے بندے کو قائل کرنا. جی. تو قائل آپ تب کر پائیں گے جب اس کا دل فتح کریں گے. ایگزیکٹلی. تو کبھی بھی ڈنڈے کے زور پہ دل نہیں فتح ہوتا. اللہ اکبر. ڈنڈے کے زور پہ سر فتح ہوتا ہے، دل نہیں فتح ہوتا. دل جب بھی فتح ہوگا میٹھی زبان سے ہوگا. بے شک. لہجے میں اگر رس ہو تو دو لفظ بھی بہت ہیں. انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد. اللہ اکبر. کیا کہنے. اسی تناظر میں اب آپ ایک اور سٹیج ہے کہ جو نعت خوانی کا سٹیج ہے. آپ نے اپنے بچپن میں، آپ نے اپنی جوانی میں جو محفل نعت آپ نے دیکھی ہوں گی، کیا آج کی محفل، آج کا سٹیج بھی اسی طرح ہے، یا وہ لوگ وہ نہیں کر پائے جو ان لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ڈم ڈماڈم، میں کہتا ہوں کہ پیچھے ایک وہ بے ہنگم سا ایک شور ہے، اور اب کیا الفاظ میں استعمال کروں کہ جو ادب، کم از کم ادب کے دائرے میں تو وہ کبھی وہ چیزیں نہیں آتی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں نعت ہمارا ایمان ہے. بے شک. نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا نام ہے، اور پورا قرآن ہی میرے حضور کی نعت ہے. بے شک. میاں صاحب نے کہا تھا کہ زیراں زبراں شدہ مداں شان نبی بھی چاہیے، بے خبرانو خبر نہ کائی تے خاصا رمضان بھائی. پورا قرآن ہی میرے حضور کی نعت ہے. لیکن یہ جو آپ نے بیان کیا اور جو صورتحال میں نظر آتی ہے، یہ تو کبھی کبھار ایسی صورتحال نظر آتی ہے، پتہ نہیں محفل نعت ہے، کرکٹ میچ ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی صاحب، جی وہ بالکل یوٹیوب پر موجود ہے ان کا وہ جملہ، جی جی، کہ یہ جو دینی مجرا ہے. ہاں جی. تو صورتحال کچھ ایسی بگڑی ہے کہ ایک ہاتھ کھڑا کرو، دوسرا ہاتھ کھڑا کرو، سینے سے آواز آئے، اور بستے نوٹوں میں اور رنگ برنگے چمکیلے کپڑوں کے اندر جو اور اچھل کود کرنی، عجیب صورتحال ہے. اس سے عشق رسول تو پیدا نہیں ہوتا. اور گانوں کی طرز میں نعتیں پڑھی جانی. کیا وہ دور تھا جب ظہوری صاحب نعت پڑھا کرتے تھے.
اور قاری زبید رسول صاحب، حاج عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ جب وہ نعت پڑھتے ہیں آنکھوں میں اشک جاری ہوتا ہے. جناب سید منظور الکنین شاہ صاحب تھے، کراچی سے اتنی بڑی بڑی شخصیات تھی ماشاءاللہ. اور سب سے بڑا ابھی اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے الحاج خالد حسنین خالد چکرال. اللہ اکبر کبیر. چلے ان سب نے ان کو اگر نہیں بھی دیکھا اپنے سامنے تو الحاج خالد حسنین خالد کی تو مثال ان کے سامنے ہے. جی ضیاء بھائی، میں یہ جو موجودہ پروفیشنل نعت خوانی ہے میں تو اس کا قائل نہیں ہوں. صحیح. بہت سارے لوگ مجھے اس وجہ سے نہیں بلاتے کہ یہ حق بیانی کرتا ہے، لیکن میں جب بھی موقع ملے تو اپنا پیغام ضرور دیتا ہوں. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں ایک بار بھی کوئی ایسی محفل نعت کا حصہ بنا ہوں جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کا ادب نہ ہو، تقدس نہ ہو، جس میں حضوری نہ ہو. اور میں 20 سال سے جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے میرا یہ معمول ہے 1 ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، حضور کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور حضور کی صورت اور معجزات پہ درس دیتا ہوں. سبحان اللہ. مجھے تقریباً 13 سال ہوئے ہیں شہر گجرات میں. تو سب سے پہلے اس چیز کا میں نے آغاز کیا تھا فجر کی نماز کے بعد. یہ معمول نہیں تھا کہ فجر کے بعد بھی محفل ہوتی، اور لوگ کہتے تھے کہ لوگ نہیں آئیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب 12 روزہ درس ہوتا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں موجود ہیں، 2-2 ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں فجر کے بعد. واہ. مرد بھی عورتیں بھی ماشاءاللہ. اور اس سال بھی ہم نے 12 روزہ سیرت رسول عربی دروس رکھے، اور الحمدللہ اس وقت گجرات کے اندر تقریباً کوئی 50 مساجد کے اندر یہ درس ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. مختلف علماء کرام نے سلسلے کو شروع کیا ہے، اور یہ میری آرزو تھی کہ ایسا ہو. ایک تو صبح اٹھنے کا معمول پیدا ہوتا ہے، نماز تو فرض ہے بے شک، تو ہمارے ہاں چونکہ محفل نعت کے اوپر رات گئے تک نعت خوانی ہوتی ہے، نوٹ پھینکے جاتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، اور لگتا ہے کہ ان سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں. لیکن جب صبح فجر کا وقت ہوتا ہے تو صف بالکل خالی ہوتی ہے، مسجد خالی، پکے نمازی بھی غائب ہوتے ہیں. تو ایسی محفل سے میں نہیں سمجھتا اللہ یا اللہ کے رسول راضی ہوتے. تو حضور کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے. جو چیزیں فرض ہیں ان کی اہمیت اپنی ہے، جو واجب ہیں ان کی اہمیت اپنی ہے، جو سنت ہے، جو مستحب ہے ان کی اہمیت اپنی ہے. ہمارا شعور دین ناقص ہے، ہم مستحب پہ زور دیتے ہیں. بلکہ معذرت کے ساتھ مجھے معاف کیجیے گا سننے والے، ہمارے مناظرے، ہمارے مجادلے، ہماری تقریریں، ہماری تحریریں مستحب کے گردی گھومتی ہیں، اور فرض پیچھے چلا گیا ہے اور مستحب آگے آ گیا. ہم نے غیر اہم کو اہم کر دیا ہے اور اہم کو غیر اہم کر دیا. ہمارا شعور دین ناقص ہے، یہی ہماری پستی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 آمین. قبلہ آپ نے اپنا الگ ادارہ جو ہے نا وہ بنانے کا سوچا، یہ خیال کیسے آیا؟ جی الحمدللہ ادارۃ المصطفیٰ ایک برانڈ ہے. تو 23 سال میں نے ادارۃ المصطفیٰ کے ساتھ کام کیا ہے، اور الحمدللہ ادارۃ المصطفیٰ اب عروج پہ ہے ماشاءاللہ. تو میں نے سوچا کہ ایک نئے ادارے کی بنیاد رکھی جائے، تو میں نے ادارہ دین اسلام کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ وہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے. اب وہ اس وقت تعمیر کے مراحل میں ہے؟ جی الحمدللہ ابھی 1.5 سال ہوا ہے آغاز ہوا ماشاءاللہ. تو 200 کے قریب بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، بچے بچیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حفظ، درس نظامی، اسکول. یعنی تعمیر ہو کے اور اب یہ اپنا کام کا آغاز کر چکا ہے؟ جی میں نے کام تو اسی وقت شروع کیا تھا رینٹ پہ لے کے، اور ساتھ ساتھ تعمیرات شروع کی تھی. ابھی 2 لینٹر پڑ گئے ہمارے، تیسرے کی تیاری ہے ماشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ ہم نے وہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی جاری. اور یہ پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے؟ یہ گجرات میں ہے. گجرات میں. ہاں جی. اگر لوکیشن بتا دیں تو ہمارے جو سننے اور دیکھنے والے ہیں تو اگر اس کے قریب ہوں اس ویڈیو کے توسل سے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے بچے وہاں. جی ضرور تشریف لائیں. ہماری آنکھیں فرش. اگر لوکیشن ایگزیکٹ لوکیشن کہاں پر ہے؟
نور گارڈن کی بیک سائڈ پہ کشمیر کالونی گجرات پہ، گجرات کے اندر، وہاں الحمدللہ کشمیر کالونی گجرات میں آپ کا ادارہ ماشاءاللہ قائم ہے۔ اچھا قبلہ، حرم پاک کی پہلی حاضری کب ہوئی اور کیا کیفیات تھی جب کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑی آپ کی؟ تو کیا، اور یہ کون سا سن تھا، ایئر کون سا تھا؟ یہ 2010 میں الحمدللہ ماشاءاللہ پہلی بار حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر بڑی مشکل ہوتی ہے۔ کچھ خواہش تھی کہ جب دیکھوں گا تو کیا مانگا اور کیا مانگنا تھا، یا کچھ یاد ہی نہیں؟ کیا کیفیات تھی؟ جی پہلے تو یہ تھا کہ میں نے وہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول پڑھا تھا کہ جب انہوں نے پہلی نظر پڑی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ تو ذہن میں یہ تھا صحیح، لیکن مجھے جب پہلی نظر پڑی تو کچھ یاد نہیں رہا مانگنا، کیا تو مانگ نہیں سکا کچھ، ایسی کوئی کیفیت تھی۔ پھر جب مسجد نبوی شریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضری کی اگر کچھ باتیں یاد ہوں، یا پہلی دفعہ جب حاضری ہوئی؟ جی وہ تو ایسے لگتا جیسے خواب ہے، اللہ، یقین نہیں آتا تھا کہ میں جیسا آدمی بھی یہاں حاضر ہو سکتا ہے۔ پہلی دفعہ جب پہنچے تو وقت کون سا تھا؟ مغرب، نماز ظہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت تھا، جی۔ اور گنبد خضرا شریف پر جب پہلی نظر پڑی تو وہ منظر عجیب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی تو میں کھڑا تھا روضہ رسول کے سامنے، تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو پہلی حاضری کی کچھ چیزیں مجھے یاد نہیں ہیں، کیفیت ہی ایسی تھی کہ صحیح۔ اپنا آپ وہاں بھولا ہوا تھا۔ کتنے دن قیام کیا مدینہ شریف میں؟ ٹوٹل 21 دن تھے، تو 8 دن مدینہ شریف تھے اور بقیہ دن مکہ المکرمہ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد جب بھی گئے پہلے مدینہ شریف گئے۔ کتنی حاضری ہو چکی اب تک؟ 7 بار عمرہ ماشاء شریف ہوا ہے اور 1 بار حج شریف حاضری ہوئی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور اب بھی تشنگی اسی طرح؟ جی یہ تو وہ سفر ہے کہ دنیا کے سفروں سے تو بندہ بے شک۔ تھک بھی تے جاندہ ہے، لیکن سفر مدینے دا ہر بار بڑا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ کیا یہ سچ ہے واقعی نگاہ مرد حق کی بدل دیتی ہے بندے کو؟ اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے بدلتی دیکھی ہے؟ ہماری خود بدلی۔ اللہ اکبر۔ میں بھی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ قبلہ استادی مکرم ہمارے پاس جاتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نگاہ سے ہی جناب حضرت رضا صاحب مصطفی جی صاحب ماشاءاللہ، قبلہ استادی مکرم پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب ہر سال جاتے تھے، تو ان کی نگاہ کا فیض ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نگاہ نہ ہوتی تو آج ہم یہاں تک نہ ہوتے۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ پسندیدہ شخصیت آپ کی زندگی کی؟ بہت ساری ہیں۔ میرے والد گرامی کے پیر و مرشد تھے سید اصغر علی شاہ صاحب، یہ موجودہ سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کے والد گرامی، جی جی، وہ میری پسندیدہ شخصیت تھی۔ آپ کے آئیڈیل جن کو آپ؟ تو آئیڈیل تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، لیکن موجودہ دور میں قبلہ استادی مکرم پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب۔ پسندیدہ کتاب؟ قاضی ایاز مالکی اندلسی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق مصطفیٰ۔ پسندیدہ موسم؟ موسم سرما، ماشاءاللہ، سردی آپ کو زیادہ پسند ہے۔ پسندیدہ رنگ؟ سفید رنگ پسند۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ پسندیدہ شہر؟ شہر مدینہ۔ سبحان اللہ۔ پسندیدہ کھانے؟ خاص طور پر کوئی ایسی ایک ڈش ہو؟ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کھا لیتے ہیں، لیکن مجھے وہ چیزیں پسند ہوتی ہیں جو میں دیکھتا ہوں کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا، تو ہم بھی ان کو ہی پسند کرتے ہیں۔
رونا آتا ہے؟ جی آتا ہے رونا الحمدللہ۔ کس بات پہ روتے ہیں؟ جو رونا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں رونا چاہیے، لیکن کبھی امت کے غم میں بھی آنسو نکل جاتے ہیں، اور کبھی اللہ اکبر۔ ڈرتے ہیں، ڈر لگتا ہے، اور اگر ڈرتے ہیں تو کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ بندہ مومن کو بار بار ڈرنے کا حکم دیا گیا اللہ کی ذات سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بار بار حکم دیا گیا کہ، اور بندہ مومن اللہ کی ذات سے ہی ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر بندہ مومن کے سینے میں نہیں ہوتا۔ الحمدللہ۔ باقی چیزوں کا جو ڈر ہوتا ہے وہ ان کے شر سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، صحیح۔ جیسے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واتقوا النار، تو آگ سے ڈر جاؤ نہیں، آگ سے بچ جاؤ، آگ سے بچنا ہے۔ ہاں۔ صحیح۔ تو اس طرح جو بندے شریر ہوتے ہیں ان کے شر سے بچتے ہیں، ان کے شر سے ڈر لگتا ہے۔ غصہ آتا ہے؟ جی غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ غصے کا بہترین علاج تو خاموشی ہے، ہم بھی خاموشی کرتے اختیار کرتے ہیں، کبھی کبھار کچھ بولا بھی جا سکتا ہے غصہ۔ دعا پر کتنا یقین ہے؟ دعا آپ کے نزدیک کیا کر سکتی ہے؟ زندگی میں دعا کا کتنا عمل دخل ہے؟ دیکھو ہمارے ذمے ہیں ہی دو چیزیں، ایک کوشش ایک دعا، کیا کہنے؟ باقی تو ہمارے ذمے کچھ ہے ہی نہیں، باقی تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہمیں حکم دیا کہ کوشش کرو، سعی کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ دعا عبادت کا مغز کہا گیا، دعا مستقل ایک عبادت ہے، اور دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ نصیب پر بھروسہ کرتے ہیں یا محنت پر یقین رکھتے ہیں کہ دونوں چیزوں پہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے ساتھ ساتھ جی کامیابی کے لیے؟ چلیں، ملے گا تو وہی جو نصیب میں لکھا گیا ہے، لیکن کوشش بہرحال کرنی پڑے گی۔ بے شک۔ کامیابی کا راز آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کہ کوئی بندہ، یعنی کامیابی آپ کہتے کس کو ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ جس پہ اللہ راضی ہونا وہ بندہ کامیاب ہے۔ کامیاب۔ مکان کچا یا پکا، اللہ راضی ہے تو بندہ کامیاب ہے۔ شہرت ہے یا گمنامی، اللہ راضی ہے تو بندہ کامیاب ہے۔ رنگ گورا ہو یا کالا، غلامی ہو یا بادشاہت، تخت ہو یا تختہ، اللہ راضی ہے تو بندہ کامیاب ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر اللہ راضی نہیں تو بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دولت، عزت، شہرت، ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ عزت۔ عزت ہے تو باقی چیزیں جی اس طرح نہیں، ضروری ہے میرا خیال ہے، لیکن دوست کی پہچان آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دوست کون ہوتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے جو اس فکر میں لگ جائے کہ تمہاری آخرت بہتر کرتا ہے، آپ کا اصل دوست وہ ہے جو آپ، کیونکہ دوستی ہوتی وہ ہے، باقی دوستیاں قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے یار جو ہیں قیامت کو وہ بھی دشمن بن جائیں گے۔ صحیح۔ خلیل کہتا ہے جگری یار، تو دشمن بن جائیں گے، لیکن جن کی دوستیاں اللہ کی رضا کے لیے تقوی کی بنیاد پہ، وہاں بھی قائم رہیں۔ رویوں میں ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ رویہ جو کھردرا رویہ ہے، یا منہ لٹکا دینا، یا ترش لہجے میں بات کرنا، یہ بہت تکلیف دیتا ہے۔ اخلاق آپ کے نزدیک سب سے اہم ہے کہ دین اسلام ہے ہی اخلاق کا نام۔ صحیح۔ دین اسلام کا جو فروغ ہے وہ اخلاق کے ساتھ، جو کہتے ہیں نا کہ دین تلوار کے زور پہ پھیلا، اور وہ یہ کہتے ہیں غیر مسلمین کے چند جنگجو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل گئے، اور اس سے مراد حضرت امیر حمزہ، حضرت عمر فاروق، مولا کائنات، تو تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جب یہ جنگجو ایمان لائے تھے، جب یہ حضور کے ساتھ ملے تھے، تو یہ کس تلوار کے ساتھ ملے تھے؟ اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تلوار نہیں تھی، تو وہ اخلاق کی تلوار تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے کردار نے کر لی۔
مسخر ساری دنیا شاہ ابرار نے کیا کہنے اگر عالم دین نہ ہوتے تو پھر آج کیا ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پورے خاندان میں سب سے پہلے میں ہی اس طرف آیا ہوں، تو باقی ہم ذات کے مغل ہیں لوہار، تو پورا خاندان یہی کام کرتے تو ہم بھی یہی کر رہے ہوتے۔ شاعری کا شوق ہے؟ کوئی پسندیدہ شعر یا شاعر؟ جی میرے نزدیک جو پسندیدہ شاعر ہیں وہ ایک تو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماشاءاللہ، اور ایک میرے آپ کے امام بریلی کے تاجدار حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان، سبحان اللہ، اور پنجابی شاعر جو ہیں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی۔ کیا کہنے، میاں صاحب کا ایک شعر بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی، تئی پریت لا محمد جگ وچ روے کہانی۔ واہ واہ۔ تو میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ تم امیر ہو یا غریب، خوبصورت ہو تو خاک کے اندر جانا ہے، اچھی کہانی چھوڑ کے جاؤ، کوئی مسجد بنا دو، کوئی مدرسہ بنا دو، کوئی لائبریری بنا دو، یہ اچھی کہانی تمہیں اچھے لفظوں میں لوگ یاد کرتے رہیں۔ آج کل کے دور میں دین کی ترویج کے لیے سوشل میڈیا کا جو کردار ہے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سوشل میڈیا علم سیکھنے کا ذریعہ بھی ہے اور یہ بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ جی، اس کو مثبت یوز کیا جائے تو یہ بہت بڑا ہتھیار ہے علم دین سیکھنے میں، اور اگر اس کو مثبت یوز نہ کیا جائے تو یعنی بذات خود یہ بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال ظاہر ہے جو جس طرف کر رہا ہے وہی گناہ کا سبب بھی بن رہا ہے اور وہی ثواب کا سبب۔ یہ فیملی کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے یا خلوت اچھی لگتی ہے کہ ٹھیک ہے مدرسے میں بیٹھے ہیں؟ اور آپ کا یہ میں اصل میں اپنی رجحان کس طرف زیادہ پسند کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے اندر ہے۔ صحیح۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پاکیزہ زندگی ہے اس کے اندر مجھے 4 چیزیں نظر آتی ہیں۔ جی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وقت کے 4 حصے فرماتے تھے۔ ایک حصہ اپنے رب کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک حصہ اپنی ذات کے لیے یعنی آرام کے لیے، جی جی، اور ایک حصہ مخلوق خدا کے لیے۔ صحیح۔ تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو وقت ہے اس طرح مینج کیا جائے، گھر والوں کو بھی ٹائم دیا جائے اور اپنے آرام کو بھی دیا جائے۔ طبیعت میں آپ کے ٹھہراؤ ہے یا جلد باز ہے؟ الحمدللہ ٹھہراؤ ہے۔ کبھی مطلب اس طرح نہیں ہوا کہ کوئی کام جلد بازی میں ہو اور کبھی نقصان ہو، یا بالکل کول بیٹھے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسے ہونا یہ ہو ہی جائے گا؟ نہیں، جذباتی نہیں ہوں، میں سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ لکھ لکھ شکر ہے کہ چہرہ شناسی کوئی فن ہے یا کیا پہچان لیتے ہیں بندے کو پہلی ملاقات میں کہ یہ آگے جا کے، یا کہ اس معاملے میں اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ یا چہرہ شناسی فن تو ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے۔ صحیح۔ میں اللہ بھی چھوڑتا ہوں۔ اور کچھ ایسا تجربہ ہوا زندگی میں؟ جی بڑا ہوا، لوکی منو منہ ہوتے خول چڑھا کے مل دینا، ہائے، ویکھن کڈے چنگے پیڑے کنے دل دینا۔ کیا کہنے، یوں تو اس کے لہجے میں برف تھی لیکن جب چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گیا۔ کیا کہنے۔ الحمدللہ ہمارا ملک پاکستان، ہم پاکستانی، پاکستان ایز اے ریاست، ملک پاکستان آپ کے نزدیک کیا ہے؟ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کچھ پاکستان کے پاس ہے باقی ممالک کے اندر مجھے نظر نہیں آتا۔ چاروں موسم یہاں ہیں، دریا یہاں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں یہاں ہیں، صحرا یہاں ہے، سمندر یہاں ہے،
خوبصورت وادیاں یہاں ہیں. واہ. اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے, بڑے خزانے رکھے اللہ نے. تو کیا ہم ایز اے قوم اس کی قدر بھی کر رہے ہیں؟ ایز اے قوم ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. ہم سمجھتے ہیں, ہم یہی کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا. تو میں کہتا ہوں پاکستان نے ہمیں عزت دی, پاکستان نے ہمیں آزادی دی. بے شک. اور یہ مشکل وقت آتے رہتے ہیں قوموں کے اوپر, تو اگر مشکل وقت ہے تو یہ گزر جائے گا. انشاءاللہ اچھے دن بھی آئیں گے. جس مقصد کے لیے ہم نے ملک حاصل کیا تھا وہ وقت بھی آئے گا. ہم نہ دیکھ سکے, ہماری نسلیں دیکھیں گی, ہم دیکھیں کہ ہم اس کی بہتری کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہمیں اپنے سے کا کام کرنا ہے. اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ پیغام کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنے محبین کو؟ جی میں یہی عرض کروں گا اپنے سننے والوں سے کہ نسل نو کی تربیت کے اندر اپنا اہم کردار ادا کریں. پاکستان کی باغ دوڑ اور ملت کی جو ذمہ داری ہیں نئی نسل کے کندھوں پہ ہیں. تو اگر ہم نے ان کی اچھی تربیت کر دی تو بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں. اور میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنی اولاد کو 3 باتوں پہ کار بند کر دو. ایک تو اپنی اولاد کو نماز کے لیے پابندی کا درس دو. دوسرا اپنی اولاد کو سچائی کی طرف راغب کرو, جھوٹ سے نفرت پیدا کرو. اور تیسرا اپنی اولاد کو اپنی ذات پہ دوسرے کو ترجیح دینا سکھاؤ. صحیح. صرف اپنے بارے میں سوچیں بلکہ دوسروں کے بارے سوچیں. اپنی ذات کو پیچھے رکھیں اور دوسروں کو آگے رکھیں. صحیح. تو یہ 3 کام اگر کر لی جائیں تو اولاد کی تربیت کافی حد تک اچھی ہو سکتی ہے. الحمدللہ. وصال یار کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وصال یار آپ کے چینل کا نام ہے, یہ بڑا خوبصورت اور یونیک سا نام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وصال یار ہی حاصل زندگی ہے. ماشاءاللہ. اگر وصال یار ہو جائے تو پھر اور چاہیے کیا. تو آپ کی تگ و دو یہ 3 دہائیوں پہ مشتمل ہے, اور کوشش آپ کی بھی یہ ہے. اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس نام کے صدقے مجھے بھی, آپ کو بھی اور سننے والوں کو وصال یار نصیب فرمائے. قبلہ بہت شکریہ. میں شکر گزار ہوں آپ کے وقت کا, اور بہت لطف آیا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی نعمتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. پہلے ہی رہ گیا کوئی پرے پیالے والا, میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ. میں ہمیشہ ہر ملاقات کے آخر میں کہا کرتا ہوں دوستو, بھرے پیالے بھرے دل تلاش کیا کریں. آج کا دور نفسا نفسی کا عالم, یہ دور دجال کے قریب آنے کا دور ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی, اور یہ پرفتن دور ہے. اس پرفتن دور میں غنیمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنانے والی شخصیت اگر آپ کو میسر آ جائے, اگر اس کی صحبت میں بیٹھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب اگر آپ ہو جاتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر آپ کو اور اس دنیا میں کیا چاہیے کہ جو خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ کو پہنچا رہا ہے. اور یہ جو علماء دین ہوتے ہیں دوستو, میں نے پہلے عرض کیا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے نائب ہیں, یہ اللہ کے دین کو آپ تک پہنچاتے ہیں. اور جو بات حضور کی آپ تک پہنچائے دوستو, جو آپ کی نسلوں کو سنوارنے کا سبب بنے, آپ کو چاہیے کہ ان لوگوں کی عزت کریں, ان لوگوں کی قدر کریں, ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ جو آپ کے کردار کو سنوارنے والے ہیں, جو آپ کو تربیت دینے والے ہیں. یوٹیوب سوشل میڈیا کے اوپر بحث والے چینلز بہت ہیں جو آپ کے ذہنوں کو اور مفلوج کر کے رکھ دیتے ہیں. پوری ویڈیو پوری سپیچز سننے کے بعد کبھی آپ سوچا کریں کہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ یا 1 گھنٹہ اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کیا میں اور الجھن کا شکار ہوا, اور سوالات پیدا کر دیے اس سو کالڈ عالم دین نے, یا کہ اس عالم دین کو سننے کے بعد
مجھے راحت نصیب ہوئی، مجھے عشق رسول نصیب ہوا، اور میں اللہ اور اللہ کے رسول کے اور قریب آیا۔ میرے سوالات ختم ہوئے یا اور سوالات نے جنم لیا، میں ٹینشن کا شکار ہوا یا سکون مجھے میسر آیا، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ جلد ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز ہر وقت ملتے رہیں، بر وقت ملتے رہیں۔ میں آپ کا دوست اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ جلد ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔